وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس سے سوال کیا جائے گا جو بچی زندہ دفن ہو گئی تھی۔ کیا سوال کیا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی، وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی، اس کا جرم کیا تھا، اس نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ پوچھنا تو اس کے والد سے جانا چاہیے نا، بھائی تو نے کیوں اس کو زندہ دفن کیا، اس نے کون سا جرم کیا تھا، یہ تو 2-3 ماہ کی 1 دن کی بچی ہے، 1 دن کی معصوم جان ہے، تو نے اسے کیوں زندہ دفن کیا؟ پوچھا تو والد سے جانا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے والد سے نہیں پوچھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس بچی سے پوچھا جا رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو بتا تجھے کس گناہ کی پاداش میں زمین میں زندہ دفن کیا گیا؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العزت والد سے اس لیے نہیں پوچھے گا کہ اللہ رب العزت یہ پسند ہی نہیں فرمائے گا، اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ اس کے والد سے کلام کرے، اس نے کیوں ایک ننھی معصوم جان کو زندہ دفن کر دیا، جرم اتنا بڑا ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس کے والد سے کلام کرنے پسند نہیں کرے گا، بچی سے پوچھے گا تاکہ بچی اپنے والد کا گریبان پکڑ سکے، اپنے چچا کا گریبان پکڑ سکے اور پوچھ سکے اے چچا جان، اے میرے والد جان، میں نے کون سا جرم کیا تھا، میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ آپ نے جس گناہ کی پاداش میں مجھے زندہ دفن کر دیا۔ میں مطالعہ کر رہا تھا کہ یہ جو سنگ دلانہ رسم ہے، کبھی رسم ہے کہ بچیوں کو زندہ دفن کرنا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ 2 خاندانوں کی آپس میں لڑائی تھی، ایک خاندان کی بچی دوسرے خاندان والوں کے لڑکے کے ساتھ چلی گئی بھاگ کے، تو جب صلح ہونے لگی نا، دونوں خاندانوں کی آپس میں صلح کرائی گئی اور ساتھ اس بچی سے کہا گیا کہ تیری کیا رائے ہے، تو اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہے یا جس کے ساتھ تو چلی گئی ہے وہاں جانا چاہتی ہے؟ اس بیٹی نے کہا کہ میں جن کے ساتھ اب ہوں میں نے ادھر ہی رہنا ہے، میں ان کے ساتھ خوش ہوں۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ میں نے ادھر ہی جانا ہے، اس کے بعد اس کے باپ نے کہا کہ اس سے بہتر تھا کہ میں تجھے زندہ دفن کر دیتا، اور اس سے پھر یہ رسم چلی، اس قبیلے سے پھر دوسرے قبیلے تک، اور پھر چلتی چلتی یہ پورے عربوں کے اندر یہ رواج پڑ گیا کہ جہاں بھی بیٹی ہوتی تھی اس کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، تاکہ کل کو نہ کوئی ہمارا داماد بنے نہ ہم کسی کے سامنے نظریں جھکا سکیں۔ اس دور میں حبیب خدا تشریف لائے، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، بچیاں باعث عار نہیں ہیں بلکہ رب کی طرف سے رحمت بن کے تشریف لاتی ہیں، رب کی طرف سے رحمت بن کے آتی ہیں۔